دوسرا یہ سورہ النساء کی آیت 164 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے ایسے انبیاء ہیں جن کا ذکر میں نے کیا، اور کئی وہ ہیں جن کا بھی ذکر میں نے نہیں سنایا، اور ان میں سے حضرت موسیٰ ہیں جن کے ساتھ میں نے کلام کیا۔ اور یہ کلام سبحان اللہ، اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام فرمایا۔ اب وہ جو کلام فرمایا تھا اس کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آتا ہے۔ ایک مقام میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ فلما قضا موسیٰ الأجر وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ دوسری جگہ ہے فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ یہ سورہ قصص کی 29 اور 30ویں آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جن کا نام سیدہ صفورہ مفسرین لکھتے ہیں، قرآن میں تو صرف اہل ہی آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور ان کی اہلیہ سیدہ صفورہ جا رہے تھے، تو رستے میں وہ چلتے چلتے کیا ہوا کہ ان کو بعد تفاسیر میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ کولڈ نائٹ تھی اور وہ راستہ بھی بھولے ہوئے تھے۔ خیر یوں کہہ لیں کہ وہ جب اپنی بیوی کو لے کر حضرت موسیٰ شعیب علیہ السلام سے نکلے تو وہ طور کی جانب سے گزرے، تو وہاں انہوں نے ایک آگ دیکھی۔ تو جب وہ آگ دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، کہ میں نے نا ایک آگ دیکھی ہے اور وہ آگ مجھے بلی میں جاتا ہوں اس کی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے میں نے آگ دیکھی ہے، تم یہاں ٹھہرو، تو میں جاتا ہوں اور میں وہاں سے کچھ آگ لاتا ہوں جس سے ہم گرمائش حاصل کریں، چونکہ وہ سردی تھی، اور میں وہاں جاتا ہوں، اور پھر اگر راستہ بھولے ہوئے تو تھوڑا بھی پوچھ لیتا ہوں۔ اب حضرت سارہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، صفورہ اور موسیٰ علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں، تو جب آگ نظر آئے تو دونوں کو آنی چاہیے تھی، اب ایک کو آئی ہے اور دوسرے کو نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آگ، وہ جو آگ تھی وہ تو ایک چیز تھی جس کا آگے جا کر میں بیان کرتا ہوں، وہ آگ تھی اصل میں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمانا تھا، وہ کلام فرمانے کا مقام تھا، اور کلام اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرماتا ہے، اور یہاں ڈائریکٹلی کلام تھا، اس لیے وہ آگ سیدہ صفورہ کو نظر نہیں آئی، صرف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آئی۔ تو جب وہاں وہ پہنچتے ہیں آگ کے مقام پر، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، جب وہ وہاں پہنچے تو وادی طور کے دائیں جانب سے بڑا بابرکت مقام تھا، وہاں ایک درخت تھا، اور درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یعنی تھا درخت، اور درخت اندر سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، میں تیرا رب ہوں۔ اب صوفیہ کے اعتبار سے دیکھیں تو درخت سے آواز آئی، تو وہ وحدت الوجود کے مسئلے میں نہیں جاتا، وہ میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ جب تصوف کا موضوع ہوگا تو میں بیان کروں گا، پھر اسی آیت کو پڑھ کے کوئی اور بات میں بیان کروں گا، اس وقت وہ نہیں۔ درخت سے آواز آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اسی کو کہتے ہیں کہ من ورائے حجاب، وہ پردے کی اوٹ میں تھا، وہ پردے میں تھا جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا، اور کہا گیا میں جہانوں کا رب ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہاں کلام فرمایا، پھر ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، ان کو حکم ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں، اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک فکن من الشاکرین، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے تو اسے باتیں کرنے کے لیے۔ اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وقربناہ نجیّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی اوٹ میں بلایا، اور ایک طرف کنارے پہ بلا کر فرمایا آؤ ہم سرگوشیاں کریں۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت آدم سے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ میں جو آپ کو بتایا ہے۔ اب یہ کلاموں کی میں بات کر رہا ہوں تو یہاں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے تیرا منمون مکھڑا ایسا محبت والا بنایا ہے کہ جو تجھے دیکھے وہ فدا ہو جائے، تیری محبت میں گرفتار ہو جائے، اور تجھے اتنا بنایا ہے خوبصورت کہ وہ تیری محبت میں اپنا تجھ پہ عاشق ہو جائے، تجھ سے محبت کرنے لگے۔ اور اگلی جملہ جو ہے وہ تو بڑا ہی سننے والا ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان کی تربیت فرمائی، اور اس کے بعد ان سے ایک دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سے ٹکر لینے کے لیے جانا تھا۔ اب اللہ کا کام انہوں نے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے دن رات انہوں نے گزارنے تھے، ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے لیے گزارنا تھا۔ تو پہلے تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنی محبت تجھ پہ ڈال دی، تو بڑا محبوب ہے۔ اور پھر اگلا جملہ سنیں سورہ طٰہٰ کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ میں نے تو تجھے صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ واہ! تو اس سے میں اس کا ریلیٹ کر رہا ہوں آیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، میں نے تجھے چن لیا ہے کہ تجھ سے کلام کروں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو تجھے اپنے لیے ہی بنایا ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کلام ہوا تو وہ ڈائریکٹلی نہیں تھا، ڈائریکٹلی کا مطلب یعنی دیکھا نہیں تھا، وہ پردے کی اوٹ میں تھا، وہ بیہائنڈ دا سین تھا۔ حضرت موسیٰ سے بھی اسی طرح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو وحی کے طریقے بیان فرمائے ہیں جو میں پہلے آج پڑھ آیا ہوں، کہ یا تو اللہ تعالیٰ دل پر الہام فرماتا ہے، یا پردے کی اوٹ میں فرماتا ہے من ورائے حجاب، یا فرشتہ آتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، دیگر انبیاء پر فرشتہ آیا۔ لیکن اب ایک کلام کا اور طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔